میں نے کہا تھک چکا ہوں۔ جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب ساری دنیا موقع دیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ نیند نہیں آتی اپنے گناہوں کے ڈر سے، یا رب پھر سکون سے سو جاتا ہوں یہ سوچ کر کے تیرا ایک نام رحیم بھی ہے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ وہ دن کبھی مت دکھانا اے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے۔ رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح کے ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ ان سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر عورت سے سچی محبت بس اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ میرے کردار پہ کوئی داغ نہ لگنے دینا، میری بس اتنی سی التجا ہے تجھ سے یا رب۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔